دوران نماز سر پہ ٹوپی رکھنا کیا سنت ہے؟ اگر ہے تو لوگ اسے کیوں ترک کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز، بس بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جس کے کندھے ننگے ہوں ان کی نماز، حدیث سن لی آپ نے، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز۔ کوئی ایک روایت صحیح ہمارے علم میں نہیں جس میں یہ ہو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کندھا ننگا ہو تو نماز نہ ہونے کی دلیل حدیث میں موجود ہے، لیکن سر ننگا ہو اور نماز نہیں ہوتی، اس کی دلیل ہمارے علم میں کسی حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ جب تم مسجدوں میں آؤ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو مسجد میں آتے ہوئے زینت اختیار کرو، اچھا رومال، اچھا کپڑا، اچھی ٹوپی آپ کے پاس ہے، اس کو آپ سر پہ لیں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس مسئلے کو اتنا سخت کر دینا، اس میں اتنی شدت اختیار کرنا کہ اگر کسی کے سر پہ ٹوپی نہیں تو فوراً فتویٰ لگتا ہے بڑا گستاخ ہے پیما، واپی بغیر ٹوپی نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی بغیر ٹوپی نماز پڑھنے والے کا منہ اگر دیکھو، ٹھیک ہے، تو وہ کلین شیو، ابھی ابھی حمام سے نکل کے بہترین سرخی پاؤڈر لگا کے نائی کے تیار ہو کر آیا ہے، کوئی نہیں کہے گا دیکھو یہ اللہ کے نبی کی سنت کو بھی شیو کر کے آیا، کسی کو دکھ نہیں ہوگا۔ لیکن سر پہ اگر ٹوپی نہیں ہوگی تو ہر کوئی کہے گا بڑا گستاخ ہے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ بغیر داڑھی کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد کر لیجئے یہ جو حیثیت ٹوپی کی بنا دی گئی ہے اس کی شریعت میں کوئی حکم نہیں، کوئی اجازت نہیں، کوئی معاملہ نہیں، یہ بنی بنائی باتیں ہیں، میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ۔ اس ٹوپی کی بنیاد پر مسلمانوں کو کارٹون بنا دیا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں دیکھا ہوگا دروازے کے ساتھ ہی ایک ٹوکری پڑی ہوتی ہے جس میں پلاسٹک کے چھکو رہتے ہیں۔ یہ چھکو ہماری پنجابی کا لفظ ہے، چھکو کہتے ہیں جو اونٹ کے منہ پہ چڑھایا جاتا ہے کسی کو کاٹ نہ لے، کھجور کے تنکوں کا بنا وہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے چڑھا دیتے ہیں نا۔ اب وہ اس طرح کے گول گول چھکو کہیں، اب چائنا کا چونکہ ترقی کا دور چل رہا ہے، چائنا نے پلاسٹک کی بنا کے مسلمانوں کو بھیج دی ہیں، تو کھجور والی ختم ہو رہی ہیں، پلاسٹک والی اس کی جگہ لے رہی ہیں۔ جو مسجد کے اندر بغیر ٹوپی کے اندر آتا ہے، ایک آدمی اٹھتا ٹوپی وہ پلاسٹک کی اٹھا کر چھکو اس کے سر پہ چڑھا دیتا اور کہتے ہیں یہ جو اس کے بغیر نماز پڑھے گا وہ گستاخ۔ اچھا بھائی، یہ جو کارٹون بنایا ہے آپ نے اس بیچارے کو، وہ کھجور کے تنکوں کا ہو یا پلاسٹک کا ہو، یہ صبح آفس جاتے ہوئے آپ یہ ٹوپی پہنو گے، بازار جاتے ہوئے یہ ٹوپی پہنو گے، شادی پہ جاتے ہوئے ٹوپی پہنو گے، کہیں اور جاتے ہوئے یہ کام کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ تو کیا کارٹون صرف نماز کی حالت میں اس کو بنانا آپ نے؟ یہی وقت اس کے لیے رہ گیا؟ وہ کہتے نہیں جی آپ نہیں سمجھتے، ننگا سر ہو جانا بہت بڑی گستاخی ہے۔ اگر سر ننگا کرنا گستاخی ہے تو جب مسلمان عمرے اور حج کے لیے آتے ہیں سب کے سر ننگے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اکثر کی ٹنڈ بھی ہوتی ہے اس طرح سے، تو یہ سارے گستاخ ہوتے ہیں نعوذ باللہ۔ یہ گستاخی آپ کے مولویوں نے بنائی ہے، قرآن و حدیث میں یہ گستاخی نہیں ہے۔ اچھا، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ بغیر ٹوپی نماز پڑھنے والے، سر ننگا کرنے والے گستاخ ہیں، ان کے چہرے کی دوسری تصویر دیکھی جائے، دوسرا رخ دیکھا جائے تو ایسے لوگ جن کے جسم پہ بالکل کپڑے نہیں ہوتے ان کو کہتے ہیں جی بڑیاں پہنچیاں سرکار آئے، اے اولیاء اللہ نے، اے مجذوب نے، اے پہنچے نے، انہوں نے کچھ نہیں کہنا۔ انڈیا پاکستان کی سڑکوں کنارے پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، لمبی لمبی مونچھیں، بڑے بڑے بال، نہ طہارت نہ استنجا نہ غسل، تو کیا کہتے ہیں بڑی پہنچی سرکار ہے، انہوں کچھ نہ کیا جائے۔ تو واقعی وہ پہنچی بھی سرکار ہے، بس آخری دھکے کی ضرورت ہے اور سیدھا اندر جائے گا۔ بھائی اگر پورا جسم ننگا کرنے سے ولایت مل جاتی ہے تو سر ننگا کرنے سے کو 25% تو ولایت اس کو بھی ملنی چاہیے نا، اس کو گستاخ کیوں کہتے ہیں؟ یہ سب ڈرامہ ہے جو لوگوں نے بنایا ہے۔ میں نے پہلا عمرہ کرنا ہے، میں پہلے اپنے نام سے کروں یا اپنے والدین کے نام سے؟ جو بندہ کسی کی طرف سے عمرہ یا حج کر رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے پہلے وہ حج اور عمرہ اپنی طرف سے کیا ہوا ہو، پھر وہ کسی اور کی طرف سے کر سکتا ہے۔ کوئی شخص جھوٹ بول کر بھیک مانگ رہا ہو، اس کی اصلیت ظاہر ہو جائے تو اس کو بھیک دینی چاہیے، مدد کرنی چاہیے،
نہیں، ایسے شخص کی مدد نہیں کرنی چاہیے جو ظاہر کچھ اور کر رہا ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہے۔ غیر مسلم مسلمان غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے، اہل کتاب کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے، اور اگر اہل کتاب کے علاوہ کوئی اور ہے اور کھانا کہیں مسلمانوں کا پکا ہوا آیا ہے تو ساتھ بیٹھ کر اس کے دل کی تسکین کے لیے، تالیف قلب کے لیے کہ آہستہ آہستہ میں اس کو اللہ کے دین کی بات پہنچاؤں گا، اس طرح اس کے ساتھ مجلس کی جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے ہماری قربت ہوگی اور میں دین کی بات اور دین کی دعوت اس کو پہنچاؤں گا، بشرطی کہ کھانا کسی مسلمان کے ہاتھ کا ذبح ہو، مسلمان کا پکاوا ہو، اور کھانے والا پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھنے والا ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب وعلیکم یہ کہہ کر جواب دینا چاہیے، کیونکہ وعلیکم السلام صرف اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے۔ اسلام میں مرد کو طلاق دینے کا حق ہے، لیکن عورت کو کیوں نہیں؟ اور یہ بھی کہ عورت خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور خلا میں مرد اگر خلا کا انکار کر دیتا ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ طلاق دینے کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، خرچہ مرد نے کیا ہوا ہوتا ہے، غصے پہ جلدی کنٹرول کرنے والا مرد ہے، عورت